تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ ناظرین، ایک رات سلطان محمود غزنوی کو نیند نہیں آ رہی تھی۔ جب انہیں نیند نہیں آ رہی تھی تو انہوں نے اپنے غلاموں سے کہا کہ کسی مظلوم پر آج کوئی ظلم ہوا ہے، اس لیے مجھے آج نیند نہیں آ رہی۔ سلطان محمود غزنوی نے اپنے غلاموں کو یہ حکم دیا کہ جاؤ گلیوں میں دیکھ کر آؤ کہ کوئی آدمی فریاد تو نہیں کر رہا، اور اگر ایسا ہے تو اسے میرے پاس لے آؤ۔ تھوڑی دیر گزرنے کے بعد وہ سب واپس آ کر کہنے لگے، سلطان، ہمیں کوئی بھی فریادی نہیں ملا، آپ آرام سے سو جائیں۔ سلطان محمود غزنوی کو جب پھر بھی نیند نہیں آئی تو وہ کپڑے بدل کر خود محل سے باہر نکلا۔ باہر سلطان محمود غزنوی نے ایک فریادی کی آواز سنی۔ وہ کہہ رہا تھا، اے اللہ، سلطان محمود اپنے مصاحبوں کے ساتھ محل میں عیش و عشرت کی زندگی گزار رہا ہے اور محل کے پیچھے مجھ پر یہ ظلم توڑا جا رہا ہے۔ محمود غزنوی نے کہا، تم یہ کیا کہہ رہے ہو؟ مجھے بتاؤ تمہارے ساتھ کیا ظلم ہوا ہے؟ اس نے کہا، آپ کے آدمی میں سے ایک شخص جس کا نام میں نہیں جانتا ہر رات میرے گھر آتا ہے اور میری بیوی پر ظلم کرتا ہے۔ سلطان نے اس سے پوچھا، اس وقت وہ کہاں ہے؟ اس نے جواب دیا، شاید اب چلا گیا ہو۔ سلطان محمود غزنوی نے اس سے کہا، جب وہ دوبارہ آئے تو فوراً مجھے آ کر اطلاع کر دینا۔ پھر سلطان نے محل کے دربان کو وہ شخص دکھایا اور اس سے کہا، جب بھی یہ دربار پر آئے اسے سیدھا میرے پاس پہنچا دینا، اور ہاں، اگر میں نماز کی حالت میں بھی ہوں تو بھی پرواہ مت کرنا۔ اگلی رات وہ شخص سلطان کے پاس آیا اور بتایا وہ شخص اس وقت اس کے گھر میں ہے۔ سلطان اسی وقت تلوار ہاتھ میں لیے اس شخص کے ساتھ چل پڑا۔ جب اس کے گھر کے قریب پہنچا تو اس سے کہا کہ گھر کے سارے چراغ بجھا دو۔ پھر اندھیرے میں ہی اس کے گھر میں گھس کر اس شخص کا سر تن سے جدا کر دیا۔ سلطان نے اس شخص کو پھر حکم دیا کہ اب چراغ روشن کر دو۔ محمود غزنوی نے اس شخص کا چہرہ دیکھا اور سجدے میں گر پڑا۔ پھر گھر کے مالک سے کہا، اگر کچھ کھانے کو ہے تو لے آؤ، مجھے سخت بھوک لگی ہے۔ وہ شخص کہنے لگا، آپ جیسا سلطان مجھ غریب کے گھر میں کھانا کھائے گا؟ سلطان نے کہا، جو کچھ بھی ہے لے آؤ۔ وہ شخص ایک روکھی سوکھی روٹی لے آیا جسے سلطان نے بڑی رغبت سے کھایا۔ وہ شخص سلطان سے پوچھنے لگا کہ چراغوں کو بجھانا، سجدے کرنے اور روٹی طلب کرنے کے پیچھے آخر ماجرا کیا ہے؟ تو سلطان نے فرمایا، جب میں نے تیری فریاد سنی تو سوچا کہ میری سلطنت میں ایسا ظلم کرنے کی ہمت صرف میرا کوئی بیٹا ہی کر سکتا ہے۔ اندھیرا کرنے کو اس لیے کہا تھا تاکہ شفقت میرے انصاف کے راستے میں حائل نہ ہو، اور جب میں نے تجھے چراغ جلانے کا کہا تو میں نے دیکھا کہ وہ میرا بیٹا نہیں تھا، تو میں نے شکرانے کے لیے سجدہ کیا۔ میں نے کھانا اس لیے مانگا کہ جب سے مجھے تمہاری مصیبت کا علم ہوا میں نے اللہ کے سامنے قسم کھائی کہ جب تک تمہیں انصاف نہیں ملے گا میں اس وقت تک روٹی نہیں کھاؤں گا، اور اب تک میں نے نہ کچھ کھایا نہ پیا۔ ناظرین، وہ لوگ تھے سچے لوگ، سچے حکمران، جو ہمارے لیے سبق چھوڑ گئے اور ہم نے ان کی تقلید نہ کی۔ اللہ پاک ہم سب کو سیدھی اور سچی راہ دکھائے، آمین۔